بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ ہم آپ کو سندھ کے نامور فاتح محمد بن قاسم کی زندگی پر مرکوز اس معلوماتی سیریز میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں کہ یہ سیریز کی پہلی اور تعارفی قسط ہے جو اس کی صلاحیتوں اور اس کو درپیش چیلنجوں اور خطے پر اس کی حکمرانی کی تبدیلی کے اثرات کو اجاگر کرے گی۔ ہم ہر واقعہ کو تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اور روزانہ ایک قسط اسی وقت نشر کی جائے گی۔ ہم یہ بیان کریں گے کہ اس اسلامی ہیرو نے کس طرح تاریخ کے دھارے کو ڈھالا اور سندھ کے ثقافتی منظر نامے پر انمنٹ نقوش چھوڑے۔ مزید دلچسپ بصیرت کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر لینا اور اس تاریخی سیریز کی تمام قسطیں بھی دیکھیں۔ تو دوستو، محمد بن قاسم ایک ممتاز اموی جنرل تھا جو برصغیر پاک و ہند میں سندھ اور پنجاب کے کچھ حصوں پر فتح کے لیے جانا جاتا ہے۔ موجودہ سعودی عرب کے شہر طائف میں 695 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو ثقیف سے تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی ان کے قابل ذکر فوجی مہارت اور قائدانہ خصوصیات کا مظاہرہ انہوں نے کیا۔ اس کے چچا عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ان کی صلاحیت کو پہچانا اور اس کے کیریئر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم کو ایک کمانڈر کے طور پر مقرر کیا گیا تھا اور جلد ہی اسے اموی خلافت کے سب سے اہم فوجی مہمات میں سے ایک کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ سندھ کی فتح کو محمد بن قاسم کا سب سے نمایاں کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ 711 عیسوی میں خلیفہ الولید اول کے حکم اور حجاج بن یوسف کی رہنمائی میں اس نے برصغیر پاک و ہند کی طرف ایک مہم کی قیادت کی۔ اس مہم کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوا جہاں مسلم تاجروں اور خواتین کو سندھ کے حکمران راجہ دہر نے بحری قزاقوں کے حملے کے بعد یرغمال بنا لیا تھا۔ اس کے جواب میں محمد بن قاسم کو قیدیوں کی رہائی اور مسلم حکمرانی قائم کرنے کے لیے سندھ بھیجا گیا تھا، ایک منظم فوج کے ساتھ جس میں گھڑ سوار فوج، پیادہ فوج اور ایک طاقتور بحریہ شامل تھی۔ محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور اس کی افواج نے سب سے پہلے جدید معاشرے کی حکمت عملی اور کے استعمال کرتے ہوئے موجودہ کراچی کے قریب ایک ساحلی شہر دیبل کو فتح کیا۔ دیبل کو حاصل کرنے کے بعد اس نے دریائے سندھ کی طرف پیش قدمی کی اور اروڑ کے قصبے کے قریب راجہ دہر کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں مصروف ہو گیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں راجہ دہر کی شکست ہوئی اور موت واقع ہوئی، جس کے نتیجے میں سندھ کا اموی خلافت میں الحاق ہو گیا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوجی مہم جاری رکھی، ملتان سمیت کئی شہروں پر قبضہ کیا اور اموی حکومت کو خطے میں مزید توسیع دی۔ محمد بن قاسم کی سب سے بڑی شراکت میں سے ایک نئے فتح شدہ علاقوں میں ان کی انتظامی پالیسیاں تھیں۔ اپنے وقت کے بہت سے فاتحوں کی برعکس اس نے مقامی آبادی کے لیے نسبتاً روادارانہ رویہ اپنایا۔ اس نے ایک ایسا نظام نافذ کیا جس کی مدد سے ہندوؤں اور بدھ مت کے پیروکار جزیہ نامی ٹیکس ادا کرتے ہوئے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہے۔ انہوں نے مقامی عہدیداروں کو بھی انتظامی عہدوں پر تعینات کیا، استحکام اور حکمرانی کو یقینی بنایا۔ اس کی پالیسیوں نے عربوں اور سندھ کے لوگوں کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تبادلوں کو سہولت فراہم کی، جس سے خطے پر دیر پا اثرات مرتب ہوئے۔ ان کی کامیابی کے باوجود اموی خلافت کے اندر سیاسی انتشار کی وجہ سے محمد بن قاسم کا کیریئر ختم ہو گیا۔ خلیفہ الولید اول کے وفات کے بعد اس کے جانشین خلیفہ سلمان نے حجاج بن یوسف سے وابستہ اہلکاروں کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ نتیجے کے طور پر محمد بن قاسم کو عراق واپس بلایا گیا، جہاں اسے گرفتار کر لیا گیا اور مبینہ طور پر 715 عیسوی میں متنازع حالات میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ ان کی بے وقت موت سے وہ ختم ہو گیا جو برصغیر پاک و ہند میں ایک طویل اور اہم حکمرانی ہو سکتی تھی۔ محمد بن قاسم کی میراث تاریخی روایت میں اثر انداز ہے
پاکستان میں وہ اکثر خطے کے پہلے مسلمان فاتح کے طور پر مانے جاتے ہیں اور اسے جنوبی ایشیا میں ابتدائی اسلامی حکومت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کی فوجی کامیابی نے مستقبل کے مسلم حکمرانوں کے لیے راہ ہموار کی، بشمول غزنویوں اور دہلی سلطنات جنہوں نے بر صغیر میں اسلامی حکومت کو وسعت دی۔ اس کی سندھ کی فتح نے عربوں اور مقامی آبادی کے درمیان ثقافتی تعامل کو بھی آسان بنایا، زبان، تجارت اور حکمرانی کو متاثر کیا۔ جہاں تک ان کے آخری آرامگاہ کا تعلق ہے، محمد بن قاسم کے مزار یا قبر کا صحیح مقام غیر یقینی ہے۔ کچھ تاریخی ذرائع بتاتے ہیں کہ ان عراق میں دفن کیا گیا تھا، جبکہ دوسروں کا خیال ہے کہ ان کی باقیات کو سندھ میں سپرد خاک کیا گیا ہوگا۔ اس ابہام کے باوجود ان کا نام مختلف تاریخی اور ثقافتی حوالوں سے یاد رکھا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم کی کہانی ان کی حکمت عملی، قیادت اور انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سندھ میں ان کی کامیابیوں کی جنوبی ایشیا میں اسلامی حکمرانی کی بنیاد ڈالی، جس نے خطے کی صدیوں کی تاریخ کو متاثر کیا۔ آج بھی انہیں بر صغیر پاک و ہند میں ابتدائی مسلمانوں کی موجودگی کی تشکیل میں ان کے کردار کے لیے اعزاز حاصل ہے۔ تو دوستو، کل سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی باقاعدہ شروعات کریں گے۔ ہم نسیم حجازی کی ایک تحریر ہے، اس کو مد نظر رکھ کر ہم آگے چلیں گے۔ اللہ حافظ۔